السلام علیکم. میں پروفیسر ڈاکٹر سائرہ افغان ہوں. میں کلثوم انٹرنیشنل اور فاطمہ کلینک، جس کو IMSH بھی کہتے ہیں، یہ میلڈی میں ہے. میں یہاں پہ ایز اے گائناکالوجسٹ اپنی سروسز پرووائڈ کرتی ہوں. ابھی ہم آج ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہیں. یہ ہے رمضان میں پریگننٹ ویمن کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں. اب رمضان ابھی آنے والا ہے ہمارے پاس، اور یہ اکثر ہمارے پیشنٹس کا سوال ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں پریگننسی کے دوران. اب روزے کی ڈیوریشن ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ سن رائز سے لے کر سن سیٹ تک نارملی ہم لوگ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. ہم نے کچھ نہیں کھانا پینا ہوتا، اور ہمارا روزہ جو ہے وہ سن سیٹ کے اوپر کھلتا ہے. تو گرمیوں میں یہ ٹائم پیریڈ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے. اب پریگننسی میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ اجازت دی ہوئی ہے، اور لیکٹیٹنگ مدرس کو جو بریسٹ فیڈنگ کرتی ہیں، کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھیں. اس کی وجوہات کچھ ہیں. وہ یہ ہیں کہ آپ کو اگر نارمل نیوٹرینس اور نارمل کیلوریز، واٹر، اس طرح کی چیزیں نہیں لیں گے تو آپ کے بچے کے اوپر اس کا اثر ہوگا. لیکن اگر آپ کی ارلی پریگننسی ہے، اس میں آپ کو اتنا پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ اس میں اتنی ضرورت نہیں ہوتی. فرسٹ 3 منتھس میں اگر آپ روزہ رکھنا چاہتی ہیں، یا مڈل ٹرائمیسٹر میں یا اینڈ آف دا ٹرائمیسٹر میں، جیسے فرسٹ 3 منتھس میں یا مڈل والے 3 منتھس میں اور آخری والے 3 مہینے میں، ان میں اگر رمضان شریف آتا ہے اور آپ کی پریگننسی اس ڈیوریشن میں ہے، تو ان تینوں میں ڈفرینٹ قسم کے بچے کے اوپر یا ماں کے اوپر اثرات ہو سکتے ہیں. شروع کے 3 مہینوں میں اتنا پرابلم نہیں ہوتا، لیکن جو سیکنڈ 3 مہینے ہوتے ہیں اس کے اندر بچے کو گروتھ چاہیے ہوتی ہے. تو اس میں اگر اس کو پراپر نیوٹرینس اور پانی نہ ملے تو اس میں بچہ جو ہے وہ سفر کر سکتا ہے، اس کی گروتھ کم ہو سکتی ہے. ماں جو ہے وہ پری ٹرم لیبر میں جا سکتی ہے، یا اس کو پری ٹرم بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے ٹائم سے پہلے، کانٹریکشنز ہو جائیں اور وہ بچہ پیدا کر لے ٹائم سے پہلے. اور ماں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر روزہ رکھتی ہے، پانی نہیں پیتی، تو اس کو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ جو عورت جس حالت میں بھی ہے، وہ پریگننسی کے دوران اگر اس کا رمضان آیا ہے اور وہ رمضان میں روزہ رکھنا چاہتی ہے، تو اپنے ڈاکٹر سے سب سے پہلے ملے اور ڈاکٹر کے ساتھ وہ ڈسکس کرے اپنے ہیلتھ ایشوز. اگر وہ ڈاکٹر اس کو اجازت دیتا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتی ہے. اور اگر وہ روزہ رکھنا شروع کرتی ہے تو اس کو 2-3 چیزیں ہیں ان کا خیال رکھنا پڑے گا. ایک تو وہ ریسٹ بہت اچھا لے، اور اس کے علاوہ اپنے نیوٹرینٹس کا خیال رکھے، کیلشیم، آئرن، فولک ایسڈ اور پروٹینز، فروٹس، ویجیٹیبلز، یہ کیلوریز اس کی اپنی مینٹین رکھے. اور اس کے علاوہ پانی کا استعمال ٹھیک ٹھاک رکھے. کم از کم 3 لیٹرز آف واٹر از امپورٹنٹ ڈیورنگ پریگننسی. تو وہ لیتی رہے. اور یہ جو روزے کا دورانیہ ہے اس میں اگر وہ نہیں لے سکتی ہے تو ظاہر ہے وہ نہیں لے گی، تو وہ روزہ افطار کرنے کے بعد اور سحری تک اپنا یہ سارا جو نیوٹرینٹس لینی ہے اس نے پریگننسی میں وہ پورا کر لے. اس کے علاوہ اگر اس کو جیسے اب رمضان کبھی کبھی گرمیوں میں آتا ہے اور اس میں بڑی لمبے روزے ہوتے ہیں، اس میں بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. اور اگر وہ روزہ رکھ رہی ہے تو اس کے دوران وہ ان چیزوں کا خیال رکھے کہ اگر اس کو روزے کے دوران فیل ہوتا ہے کہ اس کو چکر آ رہے ہیں، یا اس کو فینٹنگ ہو رہی ہے، یا نوزیا ہو رہا ہے، یا اس کو الٹی آ رہی ہے، یا اس طرح کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو وہ روزہ فوراً کھول لے اور پھر کوشش کرے کہ وہ روزہ نہ رکھے. اور اسی طرح اگر وہ روزے رکھ رہی ہے اور اس کو سکسیزفلی روزے رکھ رہی ہے، لیکن اس کو بچے کی حرکت محسوس نہیں ہو رہی، اگر آخری ٹائم پہ رکھ رہی ہے بچے کی حرکت اس طرح محسوس نہیں ہو رہی، یا اس کا وزن نہیں بڑھ رہا، یا وزن کم ہو رہا ہے، پھر بھی اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اسی طرح اگر اس کو بچے کو پری ٹرم لیبر میں جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے، تو اس میں اگر اس کو دردیں محسوس ہوتی ہیں تو بھی وہ جو ہے وہ ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کرے اور اپنا روزہ پھر ڈیلے کر لے. تو بہتر تو یہی ہے کہ وہ اگر اپنے حالت میں اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ہیلتھ وائز بہت اچھی ہے اور وہ روزہ رکھ سکتی ہے تو رکھے. ادروائز وہ بہتر یہی ہے کہ یہ روزے اپنے، جس طرح اللہ نے کہا ہے کہ آپ اپنے روزے چھوڑ سکتے ہیں پریگننسی میں اور بریسٹ فیڈنگ میں، تو آپ اپنے روزے بعد میں پورے کر لیں. لیکن اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ نے اپنے نیوٹریشن کا اور اپنے پانی کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ پانی کم لیں گے تو آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہوگی. اور ڈی ہائیڈریشن کی جو علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کا پیشاب جو ہے وہ آپ کو آئے گا ہی نہیں، کم آئے گا بہت، اور اگر آئے گا
تو جل کر آئے گا اور اس کا رنگ جو ہے وہ بہت گاڑھا ہوگا اور اس میں بہت اسمیل ہوگی، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے، اور ڈی ہائیڈریشن سے آپ کو کڈنی کے پرابلمس ہو سکتے ہیں۔ تو اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ حمل کے دوران، اگر پریگننسی کے دوران آپ اگر روزہ نہیں رکھتے تو آپ اپنے روزے بعد میں پورے کر لیں۔ تھینک یو، حافظ۔